جی آج ہماری آیت نمبر کل ہم نے کی تھی 165 تک ہم نے کیا تھا. تو انشاءاللہ آج ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کل جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل پر بلایا اور ایک پورا ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہماری عقلوں پر ہمارے دماغ کھولے اور ہم کو آخرت کی پھر یاد دلائی یہ کہہ کر کے اگر تم کافر ہی مر گئے تو تمہارا کیا انجام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کریں اور اس عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے جو کہ بہت ڈینجرس لائف ہے. تو آگے جب اللہ تعالیٰ اب اس کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے کل وہاں پر اپنا ڈسکشن ختم کیا تھا اس میں جو لاسٹ آیت ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اندازہ، یعنی یہ ہم نے پڑھ لی تھی نا. تو اس کا اگر ہم سمری ڈسکس کریں تو اس پر کیا آتی ہے کہ چاہے اہل کتاب ہوں، چاہے قریش ہوں مکہ کے، اور چاہے ہم لوگ ہوں، ہم سب کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کسی بھی لحاظ سے. ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہماری شفاعت کرا دے گا اور حافظ قرآن بچے ہماری شفاعت کرا دیں گے. ہر چیز میں ہم کہیں نہ کہیں شرک کرتے ہیں. جیسے سورہ زمر میں وہ جو آیت آتی ہے نا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی وہ لوگ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ ان کے دل جو ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذْ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. مطلب تو یہ بات ہے نا ہم میں کہ آپ دیکھو نا کہ غیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آج بھی آپ کو اس کا نظر آئے گا لوگوں میں، جب آپ لوگوں میں بیٹھیں گے اٹھیں گے، ہمارے اور لوگ ہیں ڈفرینٹ مسلکوں کے جو ہم بات کرتے ہیں تو ہم سب ایک ہی، ہم بھی کہیں نہ کہیں شرک کرتے ہیں، وہ اپنا الگ شرک کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھو کہ جب بھی غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. ان کو ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے پیار نہیں کرتے، لیکن اللہ خود فرماتے ہیں نا یہاں پر جو آپ نے پڑھی تھی کل آیت کہ جو یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یحبون کحب اللہ، وہ ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ وہ محبت کرنی چاہیے اللہ سے. یعنی ان کو ایسے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ان کو ایسے ان سے محبت ہوتی ہے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. حالانکہ اللہ نے تو فرما دیا نا الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہی الہ تمہارا، یعنی اس کے برابر تو تم کسی کو لا ہی نہیں سکتے ہو. لیکن ہم خوش ہو جاتے ہیں ہمارے دل. اب دیکھو نا کہ یہاں پر ایک دفعہ نا کوئی منت کر رہا تھا کہیں پر، تو اس نے کہا ایک منت ہوتی ہے کہ جو فروٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے نا تو اس کے بعد آپ پورا سال یہ فروٹ نہیں کھاؤ تو آپ کی منت پوری ہو جاتی ہے. تو میں دل میں سوچ رہی تھی کہ جب آپ ایک کسی اور سے منت کرتے ہو، میں نام اس لیے نہیں لوں گی کہ بھئی وہ عقیدوں کے بڑے نفرتیں جو ہوتی ہیں آپس میں آ جاتی ہیں، تو جب آپ اس فروٹ کو کسی اور سے منت کر کے ایک سال چھوڑ سکتے ہو نا، تو اللہ کے لیے چیزیں چھوڑنے میں کیا مشکل ہو جاتی ہے. اللہ نے بھی تو کہا ہے نا کہ تمہیں بہت زبردست زندگی دوں گا اگر تم میرے اصولوں پہ چلو گے. یہ نہیں ہے کہ ساری چیزیں مان لی جائیں گی اور گھر کے آگے BMW کھڑی ہو جائے گی، لیکن آپ کو دل کا سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، جو کہ آج کے دور میں بڑا ضروری ہے، جو کہ آج کے دور میں نہیں ہوتا ہمارے سب کے پاس. جو ہماری لائف ہو گئی ہے بڑی ہماری پلیز ساجدہ ویز آپ ذرا اپنے مائک کا خیال کیجئے. تو آج کے دور میں جتنی افراتفری کا عالم ہے نا، ہر کوئی سکون ڈھونڈتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھو کہ وہ جو ایک منت کی ہے اس کے لیے پورا سال وہ فروٹ کھانا چھوڑ سکتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں اپنی نفسانی خواہشات کو تو مارنا پڑتا ہے نا. تو اللہ کے لیے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ دوسروں پر زیادہ یقین ہے
کہ یہ میری بات کو پوری کریں گے، یہ میری بات کو منوا لیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو بڑے شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. یہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں کتنی شدید ہوں. یہ صرف بت ماننے والوں کو یا اللہ کے اس میں شرک کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی. ہم اپنا محاسبہ کریں گے اور خود کو دیکھیں گے کہ میں کئی عمل کی نافرمانی میں اپنے نفسانی خواہشات کا تو شرک نہیں کر رہی. یعنی مجھے اپنی خواہش زیادہ پیاری ہے اللہ کے اصولوں سے، مجھے اپنے رشتے زیادہ پیارے ہیں اللہ کے اصولوں سے. تو یہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں کہاں کھڑی ہوں اور میں اس اللہ کے لیے کتنا اپنی خواہش کو مار سکتی ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی ایسی بہت زیادہ باتیں نہیں بتائی ہیں کہ جس پر ہماری دنیا ہی ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ دیکھو کہ ہم دنیا میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ تھوڑی چیزیں بھی بتائی ہیں نا، وہ بھی ہم کو بھاری پڑ رہی، کیونکہ ہماری لائف کا ہمارا سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول ہم کو بتائے ہیں وہ ہم کو بہت بھاری پڑتے ہیں. تو اللہ کی محبت کا ہم سب کو محاسبہ کرنا ہے. اس پر آج میں زیادہ ڈسکشن نہیں کروں گی کیونکہ کل ہمارا اس پر ڈسکشن ہو چکا ہے. پھر آگے دیکھیں جو اور وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو وہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھیں گے، وہ لوگ جو ظلموا، جنہوں نے حق مارا تھا. بات یہ ہوئی تھی کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے نا، تب ان کو پتہ چل جائے گا کہ قوت جو ہے نا تمام کی تمام اللہ کے لیے. تو اللہ کا حق نہ مارو. یہ اللہ ہم کو ساری باتیں پہلے سے بتاتے ہیں نا، اس لیے کہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ نہیں چاہتے کہ اللہ کا ایک بھی بندہ اتنی عذابوں والی زندگی گزاری جو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. یہ اللہ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے یہ پریکٹیکلی دیکھا ہوگا نا کہ جیسے ماں بچے کو غلط راستے پہ جانے پہ روکتی ہے، وہ روکتی ہے، وہ دھتکارتا ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہے، وہ پھر بھی پیچھے پڑ جاتی ہے. تو ماں سے تو کئی زیادہ اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں. اللہ نہیں چاہتے، ہر طریقے سے مجھے اور آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ دیکھو آخرت ایک بالکل الگ ہوگی. مت مارو اللہ کا حق کسی اور کے پیچھے، وہ تو تم کو بن مانگے بھی دیتا ہے. مجھے اور آپ کو آج کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے دی ہیں. تو کتنا اللہ کو کیسے ہم لگتے ہوں گے جب ہم دوسروں سے وہ چیز مانگتے ہیں. جیسے ہم کسی کی ایک نظر سے ڈرتے ہیں، جیسے ہم جادو سے ڈرتے ہیں، جیسے ہم کسی کے ناراض ہونے سے ڈرتے ہیں. تو کیسا لگتا ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہ ہم اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں. اور کیسے ہم کبھی سوچتے ہیں اس وقت ہم اللہ کی نظر میں کیا لگتے ہوں گے اور کیسے لگتے ہوں گے. کبھی ہم نے یہ دل میں خیال کیا؟ ہم کو بڑی اپنی ریپوٹیشن کی فکر، ہماری جو اسٹیٹس کی بڑی فکر ہوتی ہے، ہماری جو ہم کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں کیسے ہوتے ہیں. تو کبھی ہم نے اکیلے میں یہ سوچا کہ اللہ کی نظر میں کیسی ہوں، اللہ مجھے کیسا سمجھتے ہیں. ہم کو بڑا ہوتا ہے کہ ہم لوگ، میں تو یوں نہیں کرتی، میں تو ایسی ہوں، میں دل میں کچھ نہیں رکھتی، میں تو یہ ہوں. ہم کو بڑی فکر ہے کہ میرا امپریشن، ہمیں بڑی امپریشن کی فکر ہوتی ہے، میرا امپریشن لوگوں پہ کیا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میرا امپریشن اللہ کے آگے کیا ہے، میں اللہ کے آگے کیسی دکھ رہی ہوں. اگر میں سوچوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اللہ کے آگے کیسی دکھ رہی ہوں. لیکن میں آپ کو بول رہی ہوں نا، میں بھی بہت کم سوچتی ہوں، لیکن میں اس لیے بول رہی ہوں کہ مجھے شرمندگی ہو کہ میں خود نہیں سوچ رہی ہوں. مجھے سوچنا چاہیے اکیلے میں کہ میں کدھر کھڑی ہوں اللہ کے آگے، میرا اسٹیٹس کیا ہے، میرا امپریشن کیا ہے اللہ کے آگے. تو یہ سب جب ہوگا جب میں اور آپ دل سے اللہ سے پیار کریں گے، دل سے اس کی ملاقات کی فکر ہوگی، دل سے ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ میں کبھی بھی اس دنیا سے چلی جاؤں گی. دیکھیں آخرت جو ہے نا بالکل ڈفرینٹ سیناریو ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی بھاگو گے اپنے رشتوں سے. ایک ڈفرینٹ سیناریو ہے. یہاں ہم کہاں کرتے ہیں، ہم کو آواز دیتے ہیں اپنے، ہم ایک آواز میں مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آواز نہ بھی دیں تب بھی ہم مدد کے لیے بھاگتے ہیں. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ان سے میں کہاں بھاگ کے جاؤں گی، ماں باپ ہو. لیکن آخرت میں یہ ہوگا. ابھی پتہ ہے ہمارے یہاں آج کل یہ کووڈ چل رہا ہے نا، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی. تو ہمارے گھر میں کسی کو کووڈ ہوا
تو آج کل تو اتنا ڈینجرس بھی نہیں ہے نا، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو رہا ہے. تو جس کو ہوا نا کووڈ، جیسے ہی اس کی رزلٹ آئی نا، ہم سب اپنے اپنے میں پڑ گئے. ہم سب نے دیکھا وہ کہاں بیٹھی ہے، یہاں تو نہیں بیٹھ گئے، میری چیز کو تو نہیں چھوا، اس کمرے سے نکلو، اپنے کمرے میں جاؤ، یعنی سب اپنے اپنے میں پڑ گئے. تو میں تو بعد میں یہ سوچ کے ہنس رہی تھی کہ ہم اس بچی کا خیال نہیں کر رہے اور سب اپنے اپنوں میں ٹائم بینگ کچھ سیکنڈز کے لیے اپنے میں پڑ گئے. اچھا یہ اٹھا کے پھینکو، اس نے یہ پہنا تھا، اس کا یہ ہوا تھا، اس کا وہ ہوا تھا، کیونکہ گھر میں بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، تو سب اپنے میں پڑ گئے. تو اس کے بعد میرے بھائی نے مجھے کہا، یہ بالکل مجھے ایسا لگا کہ کوئی آخرت کا سین ہو کہ جب اللہ کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کیا سین ہوگا کہ سب اپنے اپنے میں پڑے ہوئے ہوں گے، سب کو اپنی فکر ہوگی، وہ بھاگے گا بھائی ابھی مجھ سے بات نہیں کرو، سب اپنی ٹینشن میں ہوں گے. یہ اللہ مجھے اور آپ کو آج بتا رہے ہیں کہ کسی کے بھی پیچھے پاگل ہو کے اللہ کو نہیں چھوڑ دینا. اس دنیا کے پیچھے اللہ کا حق نہیں ماننا. اگر تمہیں کچھ بھی بولے نا کوئی کہ تم تو پتہ نہیں کون سے دین پہ چل رہی ہو، لیکن اگر قرآن سے کر رہی ہو نا تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنا، کسی کی پرواہ نہیں کرنا. اللہ آپ کے دل کو مضبوط کریں گے. کل وہی لوگ انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے اور دوستی بھی بہت اچھی ہو جائے گی. یہ تو میں نے اور آپ نے پریکٹس کر کے دیکھ لیا. حالانکہ ہم نے تو بہت چھوٹے چھوٹے کام اللہ کے لیے کیے، لیکن میں نے اپنے سامنے جن لوگوں کو بڑے کام کرتے ہوئے دیکھے، ان کی عزت بھی دنیا میں ہی بنتی ہوئی دیکھی. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بھی کوئی بڑا کام کرا لے. تو آگے دیکھیں بات کیا ہو رہی تھی کہ ایک ڈفرینٹ ہوگا بالکل، آخر بالکل الگ سیناریو ہے. تو آپ دیکھو آج ہی اللہ ہم کو بتا رہے ہیں آج ہی پریپریشن کرو. عقل مند وہی ہوتا ہے نا جو آج پریپریشن کرتا ہے. تو دیکھو اس دن یہ ہوگا، تمہیں پتہ چل جائے گا قوت تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے، کوئی کسی کی قوت کام نہیں کرے گی. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دیں گے. اب یہ قوت کو یاد رکھیے گا، پھر آگے کی آیت ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ، جب بیزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ، اتبعوا، جن کی اتباع کی گئی تھی. ٹھیک ہے، بیزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی تھی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی. یعنی لوگ آ گئے نا. اب اس میں آپ کے عالموں نبیوں کو ہم بڑا بنا دیتے ہیں، ان کے اوپر بھی جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہم کو بچا لیں گے قیامت کے دن. جیسے عیسیٰ علیہ السلام پہ جھوٹی باتیں ہو رہی ہیں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باتیں کرنے میں کوئی کم نہیں ہے. تو جو بھی تھا، علماء ہوں گے، جس کے پیچھے بھی ہم چل رہے ہوں گے، کچھ بھی دنیا کے لوگ ہوں گے، جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب بیزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، یعنی وہ بڑے، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی. ٹھیک ہے، وَرَأَوْا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ خود ان سے بیزاری ظاہر کریں گے اور وہ ان کو کہیں گے کہ ہم نے مطلب ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں. آج ان کو پتہ چل جائے گا، میں آپ کو کیا کہہ رہی تھی، اوپر آپ دیکھو گے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ قوت تو تمام کی تمام اللہ کے لیے، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. ایک حافظ قرآن بچہ نہیں بچا سکتا. ایک سورہ ملک یاد آئے گی کہ وہ قیامت کے دن بچا لے گی. کتنا پابندی سے لوگ پڑھتے ہیں سورہ ملک کہ یہ قیامت کے دن بچا لے گی، اور چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ سمجھ نہیں آتی، لیکن کہتے ہیں یہ بچا لے گی. قرآن کا پڑھنا بچا لے گا، اور چیزیں بچا لیں گی، شفاعت وغیرہ تو چلو ایک سائڈ پہ، لیکن جو ہم نے چیزیں گھڑی ہوئی ہیں ان سب کے بارے میں سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. اللہ ایسے لوگوں کو اسٹوپڈ کہہ رہے ہیں. میں اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ ایسے لوگوں کو سورہ جمعہ میں اسٹوپڈ کہہ رہے ہیں کہ جن کے ایک گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں. گدھا کیا ہوتا ہے؟ اسٹوپڈ ہوتا ہے نا. وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کتابیں لادی تو ہیں، لیکن سمجھتا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. عقل سے کام نہیں لیتا. اور یہ ہم بھی قرآن گر جائے تو ہم اتنے پاگل ہو جاتے ہیں. اور واقعی ایک قرآن ایک بک ہے، بڑی احترام والی بک ہے. نارمل بک بھی ہماری کوئی اگر پھاڑ دے یا اس پر کچھ کوئی نشان آ جائے تو ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے. اس طرح قرآن تو پھر ایک خاص چیز ہے، لیکن اس کے گرنے پہ ہم اتنے پاگل ہوتے ہیں، صدقہ دیں، یہ کریں وہ کریں.
اور اس کی نافرمانی میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اسٹوپڈ ہے ہم لوگ. اور ہم خاص کر کے پھر میں بار بار اپنے آپ کو لے آتی ہوں نا کہ ہم جو قرآن کو اتنا سمجھتے ہیں پھر بھی اس کے اصولوں پر نہیں چلتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو آپ سوچو نا ہم کتنے بڑے اسٹوپڈ ہیں. اور وہی بات آ گئی کہ اللہ کے آگے میرا اور آپ کا کیا امپریشن ہوگا کہ میں اس کو یہاں تک لے آیا کہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اونلی قرآن کافی ہے اس کے لیے، پھر بھی یہ اپنے آپ کو بدل نہیں سکی. تو سوچو کتنے بڑے ڈھیٹ لوگ ہوں گے ہم لوگ. تو بس اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو پورا ایک سین بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے ان سے. اور وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے سارے توقعات جو بھی ان کی توقعات تھیں، تعلقات تھے، وہ سب ان سے ختم ہو جائیں گے. سارے جو بھی ان کی امیدیں تھیں وہ دیکھ لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، یعنی کوئی اللہ کے سوا اس دن بچا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ آپ آیت بھی مارک کر لیں. ابھی پڑھتے پڑھتے مجھے بھی خیال آیا کہ شفاعت کے بارے میں جب اتنی بات ہوتی ہے تو یہ آیت بھی ہم لوگوں کو بتا دیا کریں کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اللہ کھول کے ہم کو بتا رہے ہیں نا کہ کوئی بھی اس دن تمہارے کام نہیں آئے گا. اور دیکھیں وہ لوگ کیا کہیں گے، وقال الذین اتبعوا، وہ لوگ کہیں گے جو اتباع کرتے تھے، لو ان لنا، کاش یہ کہ ہمارے لیے کروتن لوٹنا ہوتا، کاش ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، فنتبرأ، بس ہم بیزاری ظاہر کرتے، منہم ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسے جو وہ بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم سے. یعنی دنیا میں ہی عقل سے کام لے لیتے. آج ان کو ہو رہا ہے کاش ہمارا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہم کو لوٹا دے، لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جو یہاں سے گیا وہ نہ واپس آ سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو وہی والی آیت پھر مجھے یاد آ گئی کہ اگر تم کفار ہی مر گئے تو ان دونوں کو آپ لنک کریں کہ اس دن اگر افسوس کریں گے نا تو اس دن کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا مجھے اور آپ کو دنیا میں. ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس لیے پہلے سے ہی اللہ ہم کو بتا رہے ہیں. تو مرنے سے پہلے ہی جو کچھ بھی مجھے اور آپ کو کرنا ہے مرنے سے پہلے ہی کرنا ہے. اور ہمیں نہیں پتا ہماری موت کب آئے گی. اس کا مطلب آج سے کرنا ہے، اس کا مطلب ابھی سے کرنا ہے. ابھی سے مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے میں کہاں اپنے آپ کو پرفیکٹ کر سکتی ہوں، میں کہاں اپنے آپ کو صحیح کر سکتی ہوں، میں اور کیا کر سکتی ہوں کہ اللہ کے آگے میرا امپریشن اچھا بن جائے. جب وہ ایک آیت آتی تھی نا تو فیال باجی اکثر ہم کو یہ ایگزامپل دے کے سمجھاتی تھی نا، تو مجھے اتنی اچھی لگتی تھی وہ ایگزامپل کہ جب وہ فرشتے جو ہیں آپ کے دائیں اور بائیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں جو تم کرتے ہو، تو وہ کہتی تھی کاش یہ فرشتے پیپر ہم سے مانگے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے جو نیکیاں کرنے والے جو لکھتے ہیں دائیں ہاتھ والے وہ کتنا پیپر لے رہے ہیں اور بائیں ہاتھ والے کتنا پیپر لے رہے ہیں. یعنی ہم تو تھنکنگ سوچتے بھی نہیں ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے، یعنی یاد ہی نہیں ہوتا کہ لکھ رہا ہے. تو میں تو بار بار شروع میں نے اپنے آپ کو یوں اٹینٹو رکھنے کی کوشش کی، جو کہ ہر تھوڑی دیر میں جو کوشش ہوتی ہے وہ پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ جو نماز میں ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہیں تو اس پر میں یہ دیکھ لوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کو جو ہمیں کہہ رہے ہیں سلامتی کی دعا، اس پہ بہت ساری تفسیریں آتی ہیں اور سبھی صحیح ہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو یوں کیا کہ اللہ ہم کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ یہ جو تو نے ابھی نماز میں پڑھی نا اس کو عمل بھی کرنا ہے، اور یہ فرشتے لکھ رہے ہیں تیرے عمل کو، جو بھی تم عمل کرو یہ میرے لیے یاد دہانی ہے. کیونکہ ہم تو بھولے بیٹھے ہیں، ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے، میں کیا بات کر رہی ہوں. میں برابر والے کمرے سے ڈر جاؤں گی کہ یار کہیں اس نے میری بات تو نہیں سن لی، میں تو ابھی اسی کی بات کر رہی تھی، یار کہیں یہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گی. لیکن وہ جو اللہ نے اتنی بڑی آیت دی ہے غیبت پر، اس کی مجھے فکر نہیں ہوتی. میں صرف اپنا اسٹیٹس اور لوگوں کے سامنے اپنے امپریشن کی فکر کرتی. تو دیکھیں کتنی پیاری وہ اگزامپل تھی، اور آج بھی میں یاد رکھوں اور روز سوچوں رات کو سونے سے پہلے کہ آج میں نے کیا لکھوایا ہوگا، آج میں نے کچھ اچھے کام کیے تھے، کہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی. تو آپ کو پتا ہے نا آج بھی جو بڑے بڑے بک ریڈر جو رائٹر ہیں نا جو اچھے اخلاقیات پر بک لکھتے ہیں 7 ہیبٹس اور یہ ساری،
وہ بتاتے ہیں کہ جو اچھا انسان، جو کامیاب انسان ہوتا ہے نا، وہ روز رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی غلطیاں دیکھتا ہے اور عزم کرتا ہے کہ دوسرے دن میں یہ غلطیاں نہیں کروں گی. یہ آپ عام رائٹرز کا بھی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بات بتاتے ہی ہیں، لیکن عام رائٹرز کی بک میں بھی آپ دیکھ لیں نا، جو سیلف ہیلپ کی بکس ہوتی ہیں، جو آپ کے کیریکٹر کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے. میں اور آپ تو سوچتے ہیں اچھا کل کیا پکانا ہے، اچھا کل یوں کرنا ہے. آدمی بھی سوچتے ہیں کل مجھے اس کلائنٹ کو فون کرنا ہے، کل مجھے بزنس میں وہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، مجھے ایسا ہوتا ہے درزی کو یوں دینا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ہمارے سب کے یہ کام ہوتے ہیں. حالانکہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، ہم دعا پڑھ کے سوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے نام کے ساتھ مرتی ہوں پھر زندہ ہوں گی. ہم کو کہاں ڈر لگتا ہے پڑھتے ہوئے کہ اگر میں صبح نہیں ہوتی تو آج میں کدھر کھڑی تھی اور میں بہت ڈروں اور اللہ سے معافی مانگوں، اللہ تعالیٰ بس مجھے معاف کر دیجیے گا، اگر میں نہ اٹھ سکی تو آپ کو کیا شکل دکھاؤں گی. یہ سب چیزیں جو ہمیں نہیں ہوتی نا، جو میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں، وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ سب چیزیں جو مجھے نہیں ہوتی نا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا آخرت پر عقیدہ بہت کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے. ابھی میرے اندر وہ اللہ سے ملاقات کی کشش نہیں ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا بدل سکوں اور اتنی اٹینٹو رہ سکوں. آپ دیکھو اس دن کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا اس دن، اور اس دن وہ کہے گا کاش ہم واپس لوٹیں. کذالک، اسی طرح یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ، مطلب اللہ بتا رہے ہیں وہ دیکھیں گے اللہ ان کے اعمال اس طرح دکھائیں گے، حسرات علیہم، یعنی جب اللہ ان کے اعمال اس طرح دکھائیں گے کہ وہ حسرت بن جائیں گے ان پر، یعنی ان کے اعمال ان کو دکھائیں گے جب وہ دیکھیں گے اور اللہ ان کو دکھائیں گے ان کے اعمال، تو وہ ان پر حسرت بن جائیں گے. کیا کہ کاش ہم واپس جا کے اپنے اعمال کو ٹھیک کریں. یہ وہی اعمال نامہ ہوگا جو روز فرشتے لکھتے تھے، جس پر ہم نے کوئی دھیان نہیں دیا کہ آج میں نے کیا لکھوائی ہوں. یہ وہی اعمال نامہ ہے میرا اور آپ کا، جس کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی. یہ وہی اعمال نامہ ہے میرا اور آپ کا جو اللہ نے ہمیں پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ فرشتے لکھ رہے ہیں. تو آپ سوچو مجھے اور آپ کو کتنا اٹینٹو ہونے کی ضرورت ہے، کتنا ہم کو فوکس ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو بات آتی ہے نا کہ جنت متقیوں کے لیے ہے، متقی کیا ہوتے ہیں؟ اٹینٹو رہنے والے، فوکس رہنے والے، اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے فوکس، ایک ایک چیز کو نوٹس کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں آج کے بچے جو ہائر اسٹڈیز کرتے ہیں، سی اے کرتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، یہ بڑے فوکس ہوتے ہیں. کلاس میں بھی بڑے فوکس ہوتے ہیں، پڑھنے میں بھی بڑے فوکس ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا یہ پڑھ لینا ہے، اتنا وہ کر لینا ہے. یہ فوکس ہو کے اتنے کامیاب بن سکتے ہیں، ورنہ تو عام بی کام اور سب کر لیتے ہیں، لیکن یہ فوکس لوگ ہی آگے جا سکتے ہیں. تو میں اور آپ فوکس نہیں ہے نا، یہ وہی اعمال نامہ ہے جو اس دن اس کے لیے حسرت بنے گا، جو آپ اور میں کبھی سوچنا بھی پسند نہیں کر رہے کہ ہم نے اس میں کیا لکھوایا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے آج ہم وعدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت فوکس رہنے کی کوشش کروں گی، آپ میری خاص مدد کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے فوکس رہنے والا بنائیے. اور میں تو بار بار اپنے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ اس دنیا سے میرا دل نکال دیجیے. تو اللہ بتاتے ہیں وَمَا هُمْ، اور نہیں ہے وہ بخارجین من النار، نکلنے والے آگ سے، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکل سکیں گے. لیکن یہاں بھی ایک بہت بڑا جو آج عقیدہ ہے لوگوں کا وہ ٹوٹتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ضرور جنت میں چلے جائیں گے آخر، ابھی نہیں تو کبھی. لیکن اللہ یہاں پر کلیئر بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل بھی ادھر سے نکل نہیں سکتے ہیں آگ سے. تو یہ کہیں گے یہ تو بت پرست ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے بت پرست کی بات ہمارے ٹاپک پہ نہیں ہو رہی تھی، وما انزل اللہ کی بات ہو رہی تھی کہ جو حق کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، قرآن کی بات ہو رہی تھی، قرآن پر عمل کی بات ہو رہی تھی، اللہ کے حکم میں کسی اور کو شریک کرنے کی بات ہو رہی تھی. یہ بت پرستوں کی صرف بات نہیں ہو رہی تھی. تو آگ سے کبھی نہیں نکل سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس آگ سے بچائے جو بہت ڈرنے کی چیز ہے، لیکن ہم ڈر نہیں رہے. اللہ تعالیٰ آج ہی سے ہم کو تیاری کرنے والا بنائے. انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے
فوکس رہنے کی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر مجھے عمل والا بنائے, آپ کو عمل والا بنائے, اور ہم سب کو قیامت کے دن بھی خوشیوں کے ساتھ اس طرح سے بیٹھنا نصیب ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.